السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ان دنوں جب میں میٹرک میں تھی، میری واحد دوست نوشین تھی۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے، تبھی اسکول اکٹھے آتے اور جاتے۔ ہمارے اسکول کے سامنے چند بیرکس بنی ہوئی تھیں جن میں کیڈٹ ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے نوشین اکثر ان بیرکس کی طرف دیکھتی جدھر سے چاق و چوبند خوبرو کیڈٹ کبھی ویسے اور کبھی پریڈ کرتے نظر آتے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، جبکہ میری سہیلی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک کمرے کے کوارٹر میں ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد بیرکس کے خانسامہ تھے، لہٰذا ان کو رہائش، کھانا اور میڈیکل کی سہولیات حاصل تھیں۔ جب ہم اسکول جا رہے تھے تو کیڈٹ کی پریڈ ختم ہوئی اور کیڈٹ وہاں سے نکل کر اپنے رہائشی یونٹس کی طرف رواں دواں تھے۔ ان میں گلریز خان بھی تھا، جو نہایت خوبرو، لمبا تڑنگا اور سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا۔ نوشین کے والد کی وجہ سے وہ نوشین کو جانتا تھا، کیونکہ گلریز کا کھانا وہی پکاتے تھے۔ میری سہیلی کو یہ خوبرو کیڈٹ بہت پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ گلریز سے بات کرے، مگر وہ بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزر جاتا۔ ایک دن اچانک ہمارے راستے میں آ گیا تو نوشین کے کہنے پر میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تو میں نے فوراً کہا، معاف کیجیے، جان پہچان کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ابھی میں نے اسی قدر کہا تھا کہ فوراً نوشین نے ایک رکا آگے بڑھا دیا جو وہ پہلے سے لکھ کر لائی تھی۔ اگلے روز اسی وقت پھر وہی جوان ہم کو راستے میں ملا، تبھی اس نے رکا آگے بڑھایا۔ نوشین نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس نے نوشین کی بجائے پرچہ مجھے تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی اس کی اس حرکت سے نوشین پر کیا گزری۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ میں جان گئی کہ نوشین اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ چھٹی کے وقت ہم نے یہ خط کھولا تو اس میں درج تھا، میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر نام جاننے اور دوستی کے لیے یہ بہت ضروری تھا، تبھی خط لکھنا مناسب سمجھا۔ اور ہاں، میرا نام گلریز خان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا فون نمبر بھی لکھا۔ چھٹی کے بعد جب ہم دوبارہ اس راستے سے گزرے تو وہ سامنے نظر آ گیا۔ میں اس کی جانب سے دیکھے بنا آگے بڑھ گئی تو وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بوکھلاہٹ میں صرف اتنا کہہ پائی کہ فون پر جواب دوں گی۔ اس نے سوال کیا، کس وقت؟ گھبراہٹ میں ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ شام کے وقت۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، مگر نوشین میرے پیچھے پڑ گئی کہ فون کرو۔ جب اس نے بہت مجبور کیا، پھر خود ہی نمبر ملا دیا اور فون مجھے تھما دیا۔ فون گلریز خان نے ہی اٹھایا، لیکن نوشین کے بغیر مجھ سے ملیے۔ فون گلریز خان نے ہی اٹھایا۔ اس نے کہا کہ نوشین کے بغیر مجھ سے ملیے۔ بیرکس کے قریب ایک چلڈرن پارک ہے جہاں ہم روز شام کو ملنے لگے۔ نوشین بھی ساتھ ہوتی اور کبھی میں چھٹی کا بہانہ کر کے کسی اور ٹائم پارک چلی جاتی تاکہ وہ ساتھ نہ ہو۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی۔ گلریز کا خیال تھا کہ کسی دوسرے شہر پوسٹنگ سے قبل وہ رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرے گا۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی فکر میں گھلنے لگے۔ کچھ رشتے آئے مگر وہ مناسب نہ تھے۔ ایک روز اچانک میرے ابو کو دل کا دورہ پڑ گیا اور انہیں علاج کی غرض سے ایک دوسرے شہر لے جانا پڑا۔ ہم سب اتنی جلدی میں گئے کہ میں گلریز کو اطلاع نہ کر سکی۔ ابو 1 مہینے ہسپتال میں داخل رہے اور جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہوئے ہم واپس نہیں آئے۔ جب ہم واپس آئے تو میں نے آتے ہی گلریز کو فون کیا، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ جس نے فون اٹھایا اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ واکینٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر نہ اس نے فون کیا اور نہ ہی خط لکھا۔ میری سہیلی نوشین بھی شادی کر کے کھاریاں سے راولپنڈی جا چکی تھی۔ اب میں اکیلی تھی اور اپنا حال دل کس سے کہتی۔ ابو میری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے گلریز کا انتظار تھا۔
यूं ही उसकी यादों में 2 साल गुजर गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने लेक्चररशिप कर ली। भाई अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वालिद साहिब फोत हुए तो वालदा भी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। भाइयों की शादियां हो गई और मेरी ट्रांसफ़र मरी हो गई, जहां मैं हॉस्टल में रहती थी। माहों साल पर लगाकर उड़ते चले गए। मैं जब भी बीते दिनों को याद करती तो आंसू निकल पड़ते और मैं गुज़रते वक्त को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करती। इन्हीं दिनों हमारे स्कूल ने आर्मी के एक फंक्शन में शमूलियत की। वहाँ अचानक ही मुझे गुलरेज़ खान नज़र आए। अब वो पहले जैसे गुलरेज़ खान ना रहे थे, ना ही उनमें लड़कों जैसा खलंडरपन और ना ही शौक़ी जो कैडेट लोगों का खासा होती है। अब वो एक संजीदा ऑफिसर थे और कनपटियों पर सफ़ेद बाल झिलमिला रहे थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, फ़ौरन हाल से निकल पड़े। मैं भी उनके पीछे गई और उनको रास्ते में जा लिया। गुलरेज़ खान, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। जवाब में पूछा, तुम्हारा शौहर ठीक है? मैं गंग होकर उनकी तरफ देखती रह गई। ये कैसा सवाल है? मेरा शौहर? हाँ, तुम्हारा शौहर। मगर आपसे किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है? कहने लगे, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि नौशीन मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार थी और उसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ब्याह कर सवात चली गई हो। मैं 2 हफ्ते तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहा और फ़ोन करता रहा, मगर ना किसी ने फ़ोन उठाया और ना ही तुम्हारे घर का ताला खुला। तभी मैंने ये सच जाना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ गांव चले गए हैं तुम्हारी शादी कराने। तभी मैंने ये सच जाना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ गांव चले गए हैं ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ये सुनकर मैंने सर थाम लिया और उसको बताया कि नौशीन ने गलत बताया। हम लोग सख्त परेशानी में अब्बू के इलाज के सिलसिले में 1 माह के लिए कराची गए थे, क्योंकि वहाँ मेरे ताया अब्बू डॉक्टर थे। गुलरेज़ को ये सुनकर हैरत हुई कि मैंने उसके इंतज़ार की आस में अभी तक शादी नहीं की। उसने बताया कि शादी तो उसने भी नहीं की, यूँ खुदा ने हम दोनों को मिला दिया क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। आज मैं मिसिस गुलरेज़ हूँ और अपने घर में बहुत खुश हूँ। सोचती हूँ खुदा ने मुद्दत बाद हमको मिला दिया, लेकिन नौशीन ने क्या हमारे साथ अच्छा किया? नहीं, पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, हालांकि वो मेरी गहरी सहेली थी। तकरीबन साल पहले मुझे इत्तला मिली कि नौशीन कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर चल बसी है। मैंने भी उसका बुरा नहीं सोचा था, उसे बद्दुआ तक नहीं दी थी, मगर सच है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है।